ماہ رمضان میں یا روزے کے حالات میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بالکل روزہ فاسد ہو جائے گا اور آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اگر روزے کے دوران اس کو الٹی آ گئی اور منہ بھر کر اس کی الٹی آ گئی، کہے اس نے کی منہ بھر کر اس نے کہے گی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اذان پڑھتے پڑھتے اذان پوری بھی ہوگی اور کھاتا رہا تو گویا کہ اس کا روزہ نہیں رہا، اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ اگر کوئی نیت نہ کرے سحری کے ٹائم پہ کہ روزوں کی، تو کیا روزہ آ سکتا ہے؟ کوئی شخص شام کو سوچتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ سحری کے ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتا ہے، نہ کہ نماز کے ٹائم پہ، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ 8 کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعت کا مسئلہ ہے، وہ 8 رکعت ان کی تہجد تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک ناصر آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے کچھ سوالات تھے۔ اگر ہم ماہ رمضان کی بات کریں، ماہ رمضان کے اس پاک مہینے میں لوگوں نے ہمارے پاس کچھ سوالات پہنچائے ہیں، اور ان کے جواب آج ہمارے ساتھ مولانا الطاف صاحب ہیں، ان سے بھی ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو کہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اذان کے دوران اگر کوئی شخص جو ہے سحری کھا رہا ہوگا تو اس دوران اسے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ یہی سوالات جو ہے مولانا الطاف صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی سحری کھاتے کھاتے اذان ہوتی ہے تو کیا وہ اس کو وہیں پہ بند کرنا ہے یا اس کو کنٹینیو رکھنا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ مسئلہ اکثر یہ پیش آ رہا ہے ہمارے کشمیر کے اندر۔ یہ پہلے سے یہ چیز بڑی پہلے سے ایسی تھی کہ نہیں جی اذان ہو رہی ہے ابھی، اور لوگ کھاتے رہتے تھے، تو اس کو کہتے رہتے کہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد تک بھی، اذان ختم ہونے تک بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ جی۔ اور مگر اصلی شرعی مسئلہ جو ہے، شرعی مسئلے کے اعتبار سے جہاں اذان کا وقت ہوا تو اذان کے وقت ہونے سے پہلے سحری کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر اس نے لقمہ منہ کے اندر ڈالا ہے اور اذان ہوئی، اسے فوراً لقمہ نکال کر پھینک دینا ہے۔ اگر اس نے اذان ہوتے ہوئے لقمے کو نیچے اتار لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس کا روزہ نہیں رہا۔ پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اذان ہو تو وہ کنٹینیو کرنا چاہیے کہ جب تک اذان ختم ہو جائے۔ بالکل بھی نہیں، اذان سے پہلے سحری کا ختم ہونا لازمی ہے، اور سحری اذان سے پہلے ختم ہوگی۔ اور جہاں اذان شروع ہوگی تو یہ سمجھ لو کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور جہاں اذان شروع ہوگی، اگر اس نے اذان پڑھتے پڑھتے اذان پوری بھی ہوگی اور کھاتا رہا تو گویا کہ اس کا روزہ نہیں رہا، اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ اگر کوئی نیت نہ کرے سحری کے ٹائم پہ کہ روزوں کی، تو کیا روزہ آ سکتا ہے؟ روزہ اگر اس نے نیت، اصل جو نیت کا مسئلہ ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ ایک جو ہم نیت کرتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ عربی کی نیت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس نے ارادہ کیا، وہ اٹھا اس نیت سے سحری کے وقت کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، وہ اسی لیے اٹھا ہے۔ اگر اس کا یہ ارادہ دل کے اندر تھا، دل کے اندر یہ سوچ کر اٹھا کہ مجھے سحری کھا کر اور دن کا روزہ رکھنا ہے، تو اس کی سحری آ گئی اور روزہ آ گیا اس کا۔ اگر کوئی شخص شام کو سوچتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ سحری کے ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتا ہے، نہ کہ نماز کے ٹائم پہ، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ کسی عذر کا شکار نہیں ہے، کسی بیماری کا شکار نہیں ہے جو اس کے لیے مانع ہو جائے گی، کوئی بیماری یا کوئی ایسا شرعی عذر ہوگا، تو اس کے لیے ہے کہ وہ فاقہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر روزے کے دوران کسی کو الٹی آ جاتی ہے، کیا وہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اگر روزے کے دوران اس کو الٹی آ گئی اور منہ بھر کر اس کی الٹی آ گئی، کہے اس نے کی منہ بھر کر اس نے کہے گی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑی سی الٹی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے دوران مسواک کرنا جائز ہے؟ مسواک کر سکتے ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ جہاں برش کا ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ نیچے حلق سے نیچے جاتی ہے، معدے تک پہنچتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کرنا اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مسواک کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی جانیں گے آپ سے کہ کیا روزہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ روزہ جو ہے یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ فرض ہیں، یہ فرض ہیں، امت مسلمہ پر فرض کیے گئے۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی کو عذر ہوگا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بدلے اس کو کیا کرنا ہے؟ جیسے شوگر پیشنٹ ہے، جی، اگر کوئی شوگر پیشنٹ ایسا ہے جس کو ڈاکٹر نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر بھی ایسا ہو جس سے طبیب حاذق کہا گیا ہے،
دین جاننے والا ہو، شریعت کو جاننے والا ہو، اگر وہ اس کی جانچ پڑتال ایسی کرتا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے سے اس کی صحت پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے، اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے شریعت میں روزہ رکھنا، پھر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کس اعتبار سے کرنا ہے کہ جیسے صدقے فطر جو متعین ہوگا ہر دن کا، اسے اتنا ہی صدقے فطر کے اعتبار سے روزے کا ادا کرنا پڑے گا۔ جی یہ بھی جانیں گے آپ سے کہ کیا ماہ رمضان میں یا روزے کے حالات میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بالکل روزہ فاسد ہو جائے گا اور آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ بلکہ رات کا جو عمل ہے اس میں تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہیں، دن کے روزے کی حالت میں یہ تو بالکل روزہ فاسد ہو جائے، گناہ گار ہو جائیں گے، جائز نہیں ہے۔ آپ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ جب تراویح کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کیا 8 کہیں پہ ہے، 8 پڑھ سکتے ہیں؟ 8 کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعت کا مسئلہ ہے، وہ 8 رکعت ان کی تہجد تھی، اور وہ 8 رکعت ان پر فرض کی گئی تھی۔ 8 رکعت صرف تہجد تھی، نہ کہ وہ 8 رکعت تراویح ہیں۔ اور کسی امام کے سامنے بھی 8 رکعت نہیں ہے، بلکہ برابر 20 رکعت ہیں۔ حرم کے اندر آپ جائیں گے، کعبۃ اللہ میں بھی 20 رکعت ہوتی ہیں، اور مدینہ کے مسجد نبوی کے اندر بھی 20 رکعت ہوتی ہیں، اور ہر امام 20 رکعت پڑھتا ہے، اور 20 ہی رکعت ہیں، 8 رکعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اب یہ بھی جانیں گے آپ سے کہ اعتکاف کرنا، اس میں کیا کچھ فضائل ہوتے ہیں؟ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس بستی کے اندر، جس بستی کے اندر جو مسجد ہوگی، اگر اس کے اندر اعتکاف نہیں کوئی کرے گا تو وہ پوری بستی جو ہے وہ گناہ گار ہو جائے گی، پوری بستی۔ اور پوری بستی کی طرف سے اگر ایک آدمی اعتکاف کرے گا تو پوری بستی کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ اور مگر بستی کی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، اس مسجد کے اندر جس کے اندر 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہو، اور یہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی روزہ دار ہوگا، روزہ رکھے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا، کیا روزہ آ سکتا ہے؟ روزہ اپنی جگہ ہے اور نماز اپنی جگہ ہے۔ روزہ اس کا آ جائے گا، نماز کا جو گناہ اسے الگ سے ہوگا، اور نماز چھوڑنے کا جو گناہ اسے الگ سے ملے گا، اور روزے کا ثواب اس کا الگ سے ملے گا۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھے کچھ سوالات جو ہم نے مولانا الطاف صاحب سے جاننا چاہا اور لوگوں نے ہمارے پاس پہنچائے تھے، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی سوالات ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں، ہم مولانا الطاف صاحب سے بالکل ہی آپ کے سوالوں کا جواب لے لیں گے۔